کہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو بتا دیا۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا صحابی جو کی ایک مٹھی صدقہ کرے اور صحابہ کے بعد کوئی آنے والا شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے۔ اب تشبیہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحابہ کی شان اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمائی کہ صحابہ کا عمل کتنا وزنی عمل ہے۔ ایک جو مٹھی صحابی وہ ایک جو مٹھی صدقہ کر رہا ہے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی کا ایک جو مٹھی صدقہ کرنا جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والے سے بہترین ہے۔ جو ایک جو کی مٹھی صدقہ کرے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر۔ تو جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ 1000 اونٹ دیے تھے، مجاہدوں کا سامان سارا دیا تھا، پیسے بھی بے پناہ دیے تھے، ان کے برابر کون ہے جو آ سکے؟ پھر بعد میں تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، یا آج تک بھونکنے والے تو آ سکتے ہیں کہ ان کی بے ادبی کریں، ان پہ بکواس کریں، ان پہ تان کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک جو مٹھی خیرات کرے، یہ میں عمل کی بات کر رہا ہوں کہ اعمال کسی کے وزنی ہوتے ہیں اور کسی کے کم وزن والے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ بذات خود نہیں تھا، کیونکہ اہل سنت کا یہ موقف ہے، اجماعی موقف ہے ہمارا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی علم تھا وہ سارا اللہ کا عطا کردہ تھا۔ رسول اللہ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ میرا صحابی ہے کہ جو مٹھی صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے، اس کا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا میرے صحابی کے جو مٹھی صدقہ خیرات کرنے سے بھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو رسول اللہ نے صحابی کے عمل کو اتنا وزنی قرار دیا ہے، اللہ کے کہنے پہ دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رب ذوالجلال کے محبوب ہوں اور وہ اللہ کی مرضی کے بغیر بول جائیں، اللہ کی مرضی کے بغیر ہی وہ بات کہہ دیں۔ اور پھر اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا جب رسول اللہ نے یہ کہا صحابہ کی موجودگی میں کہ میرا صحابی ایک جو کی مٹھی خیرات کرے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر صدقہ خیرات کرے، تو صحابی کے جو اس سے بہترین درجے کے فضیلت رکھتے ہیں۔ اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ بات غلط کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر اللہ کے نبی نے یہ بات غلط کی ہوتی تو قرآن فوراً اتر آتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ بات نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اللہ ہوں، میرے نزدیک تو سارے ہی برابر ہیں۔ جو سونا خیرات کرے گا اس کا تو بڑا ثواب ہوگا، جو خیرات کرے گا اس کا تھوڑا ثواب ہوگا۔ لیکن اللہ نے بھی منع نہیں فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اللہ کریم نے اس پہ مہر لگا دی۔ اور رب نے پھر کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا محبوب جب آپ اپنے صحابہ سے اتنے راضی ہو، آپ اپنے صحابہ سے اتنے خوش ہو، تو پھر میں بھی ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ سارے اللہ سے راضی ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اعمال کتنے وزنی ہیں، اور آج جو آپ پہ بھونک رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان احد سے فرار ہو گئے، نعوذ باللہ، وہ اللہ پہ بھی تان کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب پہ بھی تان کر رہے ہیں۔ اللہ پہ بھی یہ بہتان بازی ہے جو حضرت عثمان غنی کو راہ فرار اختیار کرنے والا کہے، وہ اللہ پہ بھی بہتان لگا رہا ہے، رسول اللہ پہ بھی بہتان لگا رہا ہے۔ کیونکہ افراتفری کا آپ دیکھیں، آپ سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سارے محبت کرنے والے ہیں، کوئی آواز ایسی گرجدار آ جائے کہ افراتفری کا ماحول مچ جائے، میں آپ سب سے پہلے اگر یہاں کرسی چھوڑ کے میں پیچھے چلا جاؤں تو کیا آپ مجھے یہ کہیں گے جی مولانا صاحب دم دبا کے بھاگ گئے، وہ فرار ہو گئے؟ وہ بھائی افراتفری کا ماحول تھا، میں اپنے بچاؤ کے لیے پیچھے گیا، آپ اپنے بچاؤ کے لیے سائڈ پہ ہو گئے۔ اس کو راہ فرار اختیار کرنا نہیں کہتے۔ کبھی ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ وہاں انسان کبھی ادھر ہل جاتا ہے، کبھی دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے، وہاں ماحول ایسا تھا، ماحول کریٹ کیا گیا، افواہ پھیلائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہید ہو گئے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑھ کے ان کے لیے قیامت کیا ہو سکتی تھی کہ ان کو یہ خبر ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہید ہو چکے ہیں۔
تو ایسی جگہ پہ کہ جہاں کڑیاں نہ مل رہی ہوں وہاں صحابی رسول کو نعوذ باللہ مجرم قرار دینا اور کہنا کہ وہ بھاگ گئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو غزوہ احد کی بات ہے، اور یہاں بھی جو صحابہ پیچھے ہٹے تھے نا، افراتفری کے ماحول میں تھوڑا سائڈ پہ ہوئے تھے، ان کے بارے میں بھی جو اس آیت کے آخری لفظ ہیں وہ ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تحقیق اللہ نے ان سے درگزر فرما لیا، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ آخری لفظ یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ مطلب ان کا جو افراتفری کے ماحول میں سائڈ پہ ہٹنا تھا، اگر بالفرض دنیا والوں کی نظروں میں وہ تان و تشنیع کا باعث بھی تھا، تو اللہ کریم جل جلالہ نے مزدہ جاں فضا سنایا، فرمایا خبردار کوئی میرے نبی کے صحابہ پہ انگلی نہ اٹھائے۔ جب اللہ نے ان کے اس عمل سے درگزر فرما لیا ہے تو کسی کو یہ جرت نہیں کوئی صحابہ کے اس عمل پہ اب انگلی اٹھائے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اب جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو کسی میں جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اللہ کے معاف کیے ہوئے لوگوں پر انگلی اٹھائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر تو ویسے بھی انگلی اٹھانا نہیں بنتی، بالخصوص یہ جو کالے کھٹمل ہیں ان کا تو حق نہیں بنتا رافضیوں کا، کیونکہ یہ اہل بیت کو ماننے کا زیادہ ناٹک کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو سنیے حضرت عثمان غنی پہ انگلی کیوں نہیں اٹھانی چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پانی کا ایک بھی کنواں مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، ایک بھی کنواں مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا وہ یہودی کے پاس تھا، یہودی کا جب دل کرتا مسلمانوں کو پانی بھرنے دیتا، جب دل کرتا ان کو ٹھڈے مار کے پیچھے بھگا دیتا، کہتا بھاگ جاؤ، ہم اپنے کنویں سے پانی نہیں بھرنے دیں گے تو مسلمانوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی ہے جو یہ بیر روما اس کا نام تھا، فرمایا کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کے اللہ کے لیے وقف کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں۔ اس وقت کوئی نہیں اٹھا تھا، تب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یہودی سے وہ کنواں خریدا اور خرید کر واپس مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے وقف کر دیا، سارے مسلمان اس سے پانی پیے ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی، کنواں آپ نے خریدا، وقف کیا، اب شان دیکھیے اس کنویں سے پانی کس کس نے پیا ہے؟ جناب سید العالمین رحمت للعالمین نے، آپ نے بھی اسی کنویں سے پانی پیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے بھی اسی کنویں سے پانی پیا، حسنین کریمین نے بھی اسی کنویں سے پانی پیا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی اسی کنویں سے پانی پیا۔ جس عثمان غنی کے خریدے گئے کنویں سے پانی پینے والے اہل بیت کے افراد ہوں، اور مجھے بتائیں کہ اہل بیت سے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اہل بیت سے بے وفائی کی توقع ہے کہ کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو اور اہل بیت اس کو چھوڑ دیں؟ ہو سکتا ہے؟ اہل بیت تو وہ ہیں جنہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر تشریف فرما تھے کہ دروازے پہ ایک لعین اور بدبخت آیا، اس نے کہا پانی کی پیاس لگی ہے، تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے شہزادے سے کہا، امام باقر سے، آپ نے فرمایا اس کو شربت پلاؤ، شربت کا پیالہ پلایا، ایک پیالہ دیا، اس نے پی لیا، فرمایا اور پی لو، اس نے کہا جی نہیں، جانے لگا تو وہ بدبخت کہتا ہے جی مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ لعین شمر، تیرا وہ عمل آج بھی میرے دل پہ ہے، میں بھولا نہیں ہوں کہ میرے والد گرامی قدر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مبارک گردن پہ تلوار تو نے چلائی تھی، میں بھولا نہیں ہوں، تو وہی بدبخت ہے۔ اب وہ کانپ گیا شمر، اس نے کہا انہوں نے تو مجھے پہچان لیا، تو وہ کہنے لگا کہ پھر آپ نے مجھے شربت کیوں پلایا؟ فرمایا وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ جو اہل بیت کے افراد اپنے دشمنوں کو یوں نوازیں، وہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو کیسے نوازتے ہوں گے؟ اور یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، حضرت عثمان غنی ہیں کون؟ مولا علی کے ہم زلف، حضرت علی دے سانڈو نے، سیدہ طیبہ مخدومہ کونین سلام اللہ تعالی علیہا،
حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے بہنوئی اور حسنین کریمین کے خالو جان، رشتہ تو دیکھیے کتنا قریبی ہے۔ بھونکنے والوں کو سیدنا عثمان غنی پہ بھونکنے سے پہلے سیدنا عثمان غنی کی قرابت داری کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ کتنے قریبی ہیں مولا علی سے۔ نکاح کی جب بات ہوئی نا سیدہ کونین کی اور مولا کائنات کی، رسول اللہ کے دربار میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا، فرمایا علی پاس کوئی دنیا کا مال ہے، زر ہے کوئی پاس؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اچھا اب یہ نہ سمجھنا کہ مولا علی غریب تھے، یہ وہ مخلصین تھے جنہوں نے غربت کو اپنا فخر بنایا ہوا تھا، غربت کو انہوں نے اپنایا تھا، غریب نہیں تھے یہ، غربت کو اختیار کیا تھا، اختیاری فخر تھا ان کا، یہ غربت کو پسند کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری، فرمایا غربت میرا فخر ہے۔ تو مولا علی بھی غریب نہیں تھے، بس دنیا سے بے نیاز تھے، دنیا کی چاہت نہیں تھی، اس لیے دیکھنے کو دنیا کا کوئی مال و زر آپ کے پاس نہیں تھا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، اس زرہ کے علاوہ میرے پاس قیمتی چیز اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس کو سیل کر دو، اس کو فروخت کرو۔ 420 دینار کی وہ زرہ جو ہے سیدنا عثمان غنی نے خریدی، 420 دینار کی وہ زرہ مولا علی سے حضرت عثمان غنی نے خریدی، اور جب وہ خرید لی، خرید کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے وہ پیسے لے لیے، حضرت عثمان غنی نے جو 420 دینار دیے، وہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے لیے تو حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ بھی مولا علی کو واپس کر دی، وہ زرہ بھی ان کو واپس کر دی۔ جو اپنے دشمنوں کو شربت پلائیں اور اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو کیا انعام دیں گے، یہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ میں ان کالے کھٹملوں سے یہ بات کر رہا ہوں جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی کے اوپر انہوں نے ابھی حال ہی میں کیچڑ اچھالا کہ وہ راہ فرار اختیار کر گئے، وہ یہ تھے، وہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محب اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے نکاح کے لیے ہدیتاً وہ زرہ خریدی اور ہدیتاً پھر وہ زرہ واپس کی، اور 420 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش فرما دیے۔ اتنا قریبی رشتہ ہو اور بھونکنے والا بندہ یہ بھی نہ دیکھے کہ میں اپنے مالک کے وفادار کو پڑ گیا ہوں، اور وہ دعویٰ یہ کرے کہ میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں۔ مولا علی کا چاہنے والا یاد رکھیے گا، مولا علی کا چاہنے والا نہ کبھی ابو بکر صدیق پہ بھونکے گا، مولا علی کا چاہنے والا نہ کبھی حضرت عمر فاروق پہ بھونکے گا، مولا علی کا چاہنے والا نہ کبھی سیدنا عثمان غنی پہ بھونکے گا، مولا علی کا چاہنے والا کبھی ان یاروں پہ نہیں بھونکتا جن یاروں کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی نہیں، پڑھ کے شرف بخشا نہیں؟ فرمایا علی جیسا مقتدی ہو تو امام کی شان کا اندازہ خود ہی تمہیں ہو جانا چاہیے، علی جیسا مقتدی ہو تو عمر فاروق کی شان کا تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے، علی جیسا مقتدی ہو تو تمہیں عثمان غنی جیسے امام کی امامت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ تو ہم کون ہیں جو 14 صدیاں بعد آ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان پہ تانا زنی کریں، صحابہ کرام پہ انگلیاں اٹھائیں؟ خبردار، محبت اہل بیت صحابہ کو گالی دینے کا نام نہیں ہے۔ محبت اہل بیت تو یہ ہے کہ آپ ذکر اہل بیت کریں، ان کی شانیں بیان کریں، ان کی صفات بیان کریں۔ اب اگر کوئی یہاں سے اٹھے اور کہے جی میں آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، تو وہ میری شان بیان کرنے کی بجائے میرے کسی مخالف کو گالیاں دینا شروع کر دے، تو کیا وہ میرے مخالف کو جو گالیاں دے رہا ہے یہ میری شان بیان ہو رہی ہے؟ میری شان بیان کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرنے والا میرے مخالف کو میرے سامنے کھڑا ہو کے گالیاں دے اور مجھے کہے جی میں آپ کی شان بیان کر رہا ہوں، یہ شان بیان کرنا نہیں ہے۔ اس لیے اعمال سب کے برابر نہیں ہیں۔ نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز داڑھی والے بھی پڑھتے ہیں، نماز داڑھی کے بغیر بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ رب کو داڑھی والے کی نماز پسند ہے یا بغیر داڑھی والے کی پسند ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی پیرامیٹر ہے ہی نہیں، ہم کس سے پہچان کریں گے؟ مائکروسکوپ سے
بڑے بڑے جراثیم نظر آ گئے جو بالکل چھوٹے باریک، لیکن مائکروسکوپ کسی بندے کی نیکی کا حجم نہیں دکھا سکتی کہ کس بندے کی نیکی کتنی وزنی ہے، مائکروسکوپ سے وہ بھی نظر نہیں آ سکتی۔ تو دنیا میں کوئی آلہ ایسا ایجاد ہوا ہی نہیں جو کسی کی نیکی کا حجم جان سکے، کسی کی نیکی کی پیمائش کر سکے، یہ اللہ کریم جانتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے سیدھی اور کھری بات ہمیں بتا دی ہے۔ رب فرماتا ہے جو نبیوں کا اور اللہ کے ولیوں کا بے ادب اور گستاخ ہوگا، رب فرماتا ہے اس کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور دنیا و آخرت میں کوئی اس کا مددگار بھی نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اس کو کوئی بچائے گا، نہ آخرت میں اس کو کوئی بچائے گا۔